اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المسلمین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ حمد و ثنا صلی اللہ جل شانہ کی جو لائق حمد و ثنا ہے، اور درود السلام ان ذوات مقدسہ و مطہرہ پر جو لائق درود السلام ہیں، اور نفرت و لعنت ایسے لوگوں پر جو لائق نفرت و لعنت ہیں۔ مومنین کرام، انتہائی اہم عنوان آپ کی خدمت میں آج انشاءاللہ بصورت عرائض پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ اس وقت سوشل میڈیا پہ بہت سارا فشار ہے اور بہت زیادہ یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی امامت کے اوپر کوئی آیت موجود ہے، کوئی نص موجود ہے؟ تو اس سلسلے میں ہمارے بعض لوگ جواب دے بھی رہے ہیں الحمدللہ، تو ضروری سمجھا کہ اس حوالے سے جہاں پہ آیات موجود ہیں وہاں پہ پیش کیا جائے کہ احادیث بھی کثرت بہت بڑی وافر مقدار میں احادیث کا ایک ذخیرہ موجود ہے۔ ہر آیت کی جتنی آیات امامت یا مثلا ولایت و خلافت کے عنوان سے مربوط ہیں، ان کی تفسیر میں بہت بڑی تعداد میں احادیث معصومین بھی موجود ہیں ائمہ کی ولایت و امامت و خلافت میں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں مقدمتاً یہ پیش کرنا چاہوں گا کہ ولایت، امامت، خلافت، وصایت اور امارت، یہ زیادہ تر یہ 5 اصطلاحیں ہیں جو کہ استعمال کی جاتی ہیں۔ ان میں سے بالخصوص جو ولایت، خلافت اور امامت، یہ 3 اصطلاحیں جو کہ کلامی اعتبار سے بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں، عام بندے کی زبان پر بھی یہ الفاظ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ ہم عرض کرنا چاہیں گے کہ آیا یہ تینوں جدا ہیں، یعنی امامت اور چیز ہے، خلافت اور چیز ہے، ولایت اور چیز ہے، یا تینوں ہی ایک ہیں؟ اگر ایک ہیں تو کس طرح سے ایک ہیں؟ اگر جدا ہیں تو کیسے؟ تو سب سے پہلے تو اس چیز کو ذرا سمجھ لینا چاہیے۔ تو سب سے پہلے میں عرض کروں گا کہ لغوی اعتبار سے علم لغت میں ان کے معانی میں فرق ہے، یعنی لغوی اعتبار سے لغت کے اندر جو تعریف ولایت کی ہوتی ہے وہ امامت کی نہیں ہوتی، اس کا معنی اور ہے، اس کے معنی اور ہے۔ اسی طرح علم لغت جو خلافت کی تعریف کرتا ہے وہ اور ہوتا ہے، یعنی لغوی اعتبار سے۔ تو لغوی اعتبار سے ولایت کا معنی امامت سے نہیں ملتا، امامت کا معنی خلافت سے نہیں ملتا۔ لیکن جب ہم علم الکلام میں آتے ہیں تو علم الکلام کے اندر جو امامت ہے وہی ولایت ہے، جو ولایت ہے وہی خلافت ہے، وہاں فرق نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اشتباہ کا شکار، اور بہت لوگ عام مومنین سادہ اس حوالے سے پریشان بھی نظر آ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ۔ میں نے خود بہت سارے مومنین کے کوسچن جو پریشانی کے حال میں پوچھ رہے ہیں، چونکہ یلغار اس عنوان سے زیادہ بڑھ رہی، تو وہ کہ خدا کے نام پہ کوئی آیت بتا دی جائے یا کوئی حدیث۔ میں نے خود ایسے کئی گروپس میں نے خود دیکھا ہے۔ تو اس حوالے سے چاہوں گا کہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ علم لغت میں ولایت کا معنی اور ہے، امامت کا معنی اور ہے، خلافت کا معنی اور ہے۔ لیکن علم الکلام کے اندر جو امامت ہے وہی خلافت ہے، جو خلافت ہے وہی ولایت ہے۔ ان کی تعریف ایک کی جاتی ہے۔ آپ علم الکلام کی کتب اٹھا کے دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو یہ نظر آ جائے گا کہ علماء
تسنن جو کہ جنہوں نے علم الکلام پر کتابیں مدون کی ہیں یا علماء تشیع، تو کسی نے جب اس عنوان پہ بحث کی تعریف کی تو پہلے یا اوپر امامت لکھ دی یا خلافت لکھ دی یا ولایت لکھ دی، لیکن نیچے جو تعریف ہے وہی وہ تقریباً وہی ہے یا ریاست عامۃ فی امور الدین والدنیا نیابۃ عن رسول اللہ، یہ ریاست عامہ ہے دین اور دنیا دونوں کے امور میں، یعنی ایسا نہیں کہ صرف دنیاوی امور میں الگ ہے اور دینی امور میں الگ ہے، ایسا نہیں ہے، دین اور دنیاوی دونوں امور میں جمیعاً یہ ایک ایسی ریاست عامہ ہے جس کے لیے کہ رئیس کا ہونا ضروری ہے، لیکن آقا دو جہان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت کرتے ہوئے، نیابت کیا ہوتی ہے؟ نیابت ہوتی ہے یہ ناظرۃ الی ذات شخص، کہ جس کی ذات کو دیکھ کر رسول اللہ کی ذات اقدس کی یاد تازہ ہو جائے، تو جو ذات کی نمائندگی کرتا ہے وہ فعل کی بدرجہ اولا کرتا ہے۔ تو یہاں بھی اس تعریف کے اندر بہت کچھ ہے، اس کی جنس ہے، اس کی نوع ہے، اس کی جنس ہے، اس کی فصل ہے، اس کی بات پوری اگر اصطلاحی زبان میں جائیں تو ایک بہت بڑی بات اس پہ ہو سکتی ہے، لیکن میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ علماء تسنن ہوں یا علماء تشیع، انہوں نے جب تعریف کی ہے خلافت کی تو کسی نے اوپر خلافت لکھا، تعریف یہی کر دی، کسی نے امامت کا عنوان باندھا، تعریف نیچے یہی کر دی، کسی نے ولایت کا عنوان باندھا، تعریف نیچے یہی کر دی۔ تو یہاں اچھا ایک سوال اس سلسلے میں اور بھی کیا جاتا ہے کہ امامت جو ہے یہ نبوت ہی ہوتی ہے، عام طور پہ جو علماء اہل سنت ہیں وہ اس طرح کا یہ سوال بھی کر دیتے ہیں، تو بھئی یہ دعویٰ ہے آپ کا کہ امامت ہی نبوت ہے، نبوت ہی امامت ہے، یہ دعویٰ ہے، اس پر آج تک دلیل آپ کوئی نہیں لے کے آ سکے اور لا بھی نہیں سکیں گے، اس لیے کہ خداوند متعال نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے اپنا عبد بنایا، احادیث ہے باقاعدہ، عبد کے بعد اپنا نبی بنایا، نبوت دینے کے بعد رسالت سونپی، رسالت کے بعد پروردگار نے امامت کے منصب پہ فائز کیا، اور وہ بھی 21 امتحان لینے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ انی جاعلک للناس اماما۔ میں انشاءاللہ ان آیات پہ بھی اس آیت پہ بھی گفتگو آپ کی خدمت میں، لیکن آج کی نشست میں صرف میں یہ عنوان ایک تمہیداً آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو یہاں پہ خداوند متعال خود قرآنی آیات میں امامت کو الگ سے شمار کر رہا ہے، نبوت کو الگ کہہ رہا ہے، رسالت کو الگ کہہ رہا ہے۔ جب نبوت اور رسالت میں فرق ہے، ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے، تو یہ کیسے فرق ہے؟ یہ کہاں پہ آ گیا کہ ہر نبی امام ہے اور جہاں نبوت ہی امامت ہے؟ یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہر نبی امام ہو، لیکن یہ کہاں پہ آ گیا کہ نبوت ہی امامت ہے؟ بھئی امامت کی تعریف کیا ہے؟ ہی ریاست عامۃ فی امور الدین والدنیا نیابۃ عن رسول اللہ، یہ دین اور دنیاوی دونوں امور میں رسول اللہ کی نیابت میں ریاست عامہ ہے۔ تو کسی نے امامت کا عنوان باندھا، اوپر نیچے تعریف یہ لکھی، کسی نے خلافت کا۔ اگر امامت ہی نبوت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے علماء علم الکلام کی کتابیں مدون کر رہے ہیں اور انہوں نے امامت اوپر لکھا اور نیچے تعریف یہ لکھی، کیا وہ ختم نبوت کے پھر منکر ہو جائیں گے نا؟ کیونکہ اگر آپ کے نزدیک جب امامت ہی نبوت ہے تو پھر تو یہ تعریف جو ہے نا، پھر آپ جن کو امام مانتے ہیں یا اپنا خلفاء مانتے ہیں تو پھر تو ان کی نبوت کے آپ قائل ہو گئے۔ ایک طرف آپ ختم نبوت کا راگ الاپتے ہیں، دوسری طرف آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، دعوے کرتے ہیں، اور صرف اس لیے کہ اہل بیت اطہار کی امامت کو کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کی نظروں سے پنہا رکھا جائے۔ آگے بڑھتے ہیں، یہاں پہ چند ایک دو تین احادیث میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں جو قرآن کے وارث ہیں، حضرت امام ابو الحسن علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام سے۔ بہت طولانی حدیث ہے، اس کا ایک جملہ
میرے مولا فرماتے ہیں اصول کافی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 224 ہے، اور میرے مولا امام فرماتے ہیں ان الامامت خلافت اللہ، امامت ہی خلافت ہے۔ اگر ہونا چاہیے نا جو آپ کے دعوے، ان الامامت نبوت اللہ، ایک جگہ پہ آپ دکھا دیں، کسی ایک حدیث کے اندر آیا ہو، کسی ایک آیت کے اندر آیا ہو، ایک دعویٰ، تو آپ نے دعویٰ کیا تو دعوے کے مطابق کوئی دلیل تو لے کر آئے۔ ایک تو یہ کہ آپ دلیل نہیں لا سکے، قیامت تک نہیں لا سکیں گے کہ امامت نبوت ہے، نبوت امامت ہے، اس پر ایک آیت دکھائیں، ایک حدیث دکھائیں، نہیں آپ لا سکیں گے۔ اچھا نہیں تو ہم دکھا دیتے ہیں کہ امامت اور خلافت ایک چیز ہے، لیکن نبوت اور امامت الگ چیز ہے، یہ دونوں عناوین الگ ہیں۔ نبوت کی تعریف جو کی جاتی ہے وہ بھی یہی کی جاتی ہے، ہی ریاست عامۃ فی امور الدین والدنیا نیابۃ عن رسول اللہ، بھئی یہ خلافت و امامت کی تعریف ہے، نہ کہ نبوت کی تعریف ہے۔ لہذا اب آپ آئیں تو امام فرماتے ہیں ان الامامت خلافت اللہ، کہ بے شک امامت ہی خلافت اللہ ہے، وخلافت الرسول، خلافت الرسول رسول اللہ کی خلافت ہے، یہی امامت۔ ومقام امیر المؤمنین علیہ السلام ومیراث الحسن والحسین، یہ امامت جو کہ خلافت اللہ ہے، خلافت الرسول ہے، یہ تو امیر المؤمنین کا ایک مقام ہے، اور امام حسن علیہ السلام کی وہ میراث ہے جو اپنے بابا جان کی طرف سے ملی ہے، امام حسین علیہ السلام کی بھی میراث ہے۔ اور مولا امیر کی طرف سے میراث کیوں ملی؟ چونکہ رسول اللہ نے غدیر کے مقام پر من کنت مولا فہذا علی جو مولا کہہ کر علی مولا علیہ السلام کی امامت و ولایت کا تعارف کرایا۔ یہاں انشاءاللہ ولایت کی دلالت پر جب ہم بات کریں گے تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں تو شاید ابھی گفتگو نہ ہو سکے گی، زیادہ گفتگو طولانی ہو جائے گی، لیکن صرف ابھی انشاءاللہ آگے کرتے ہیں۔ ایک حدیث اور ہے، اس میں اصول کافی ہے جلد نمبر 1 صفحہ 216 میں، اس میں امام فرماتے ہیں الائمۃ خلفاء اللہ فی ارضہ، یہ جو آئمہ ہیں اہل بیت ائمہ اہل بیت اطہار ہیں، یہی اللہ کی زمین میں اس کے خلفاء ہیں۔ تو اگر آپ کے نزدیک امامتی خلافت ہے، امامتی نبوت ہے، تو کیا یہ نعوذ باللہ وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام جن کو رسول اللہ فرما کے گئے کہ انی تارکن فیکم خلیفتین، یا کہیں پہ فرمایا خلیفتین، کہیں پہ فرمایا ثقلین، میں ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں، کہ فرماتے میں 2 خلفاء چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ اگر تم نے ان دونوں سے تمسک رکھا تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اگر امامت ہی نبوت ہے تو پھر ائمہ اپنے آپ کو امام کہتے ہیں، نبی نہیں کہتے۔ نبوت کی خصوصیات اور ہیں، امامت کی خصوصیات اور ہیں۔ ابھی جو اعتراضات ہو رہے ہیں کہ ائمہ پہ وحی آتی ہے، کیا ہوتا ہے یہ سلسلہ، موضوع میں نے شروع کیا ہے انشاءاللہ، یہ میں انشاءاللہ یہ تمام اعتراضات کا جوابات آپ کی خدمت میں پیش ضرور کرنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ ہماری ایک کاوش ہوگی، فیصلہ آپ کا ہوگا، تسلیم کرنا ہے نہیں کرنا۔ اب آئیں، معصوم فرماتے الائمۃ خلفاء اللہ فی الارض فی ارضہ، ائمہ ہی اللہ کے خلفاء ہیں اللہ کی زمین پر۔ اور پھر خداوند متعال سورہ نور میں فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا۔ اللہ کا ان لوگوں سے وعدہ ہے جو ایمان لائے اور اعمال صالح انجام دیے، اللہ ان کو ضرور زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کرے گا۔ اصول کافی میں جلد 1 صفحہ 216 پر پھر ایک حدیث ہے، معصوم فرماتے ہیں قال ہم الائمہ، یہ جن خلفاء سے اللہ نے وعدہ کیا یہ ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے۔ آپ کہتے ہیں حدیث نہیں ہے، کتنے 100 چاہیے آپ کو حدیث۔ میں ایک پچھلے دنوں
سوشل میڈیا پہ وہ ایک حسن العیاری ہے، وہ آج کل بہت زیادہ وہ تکفیری بھی ہے اور ساتھ تحریف قرآن کا بھی نعوذ باللہ ادعا کر رہا ہے. ہماری انشاءاللہ میں انتظار میں ہوں کہ کب وہ تحریف قرآن پہ کوئی دلیل دیتا ہے تو پھر ہم انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. تو اس کو مطلب لوگ آن لائن ہو کر اس سے بہت زیادہ سوال و جواب بھی کرتے ہیں. تو ظاہر ہے بندہ جب حوزوی علوم کو جہالت کا نام دیتا ہے تو پھر حالت یہی ہوتی ہے کہ اہل مطالعہ ہونا اور ہوتا ہے، اہل علم ہونا اور ہوتا ہے. تو میں عرض کروں گا مومنین کرام، ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کہا کہ جن خلفاء سے وعدہ ہے اللہ کا وہ ہم ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام. ظاہر ہے یہ آیت نص ہے پھر ائمہ کی خلافت پر. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو منصوص من اللہ خلافت کا تذکرہ ہے. اب اگر کوئی بندہ اور اس سے کسی اور کی خلافت، صحابہ کرام کی خلافت کے لیے استدلال کرتا ہے، وہ نہیں کر سکے گا. اس لیے نہیں کر سکے گا کیونکہ آپ کا تو دعویٰ منصوص من اللہ خلافت کا نہیں ہے. آپ کا دعویٰ ہے کہ لوگ بناتے ہیں، یہ تاریخ کے خلفاء ہیں. آپ کا اپنا دعویٰ ہے، آپ کا مکتب، آپ کا مسلک یہی اس پہ کھڑا ہے. مسلک تشیع ہے، مسلک اہل بیت ہے جو کہتا ہے کہ امامت و خلافت ایک چیز ہے اور اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ قرآن کی آیت ہے. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّ، اللہ ضرور بے ضرور ان کو ایسے خلیفہ مقرر کرے گا زمین میں جیسا ان سے پہلے والوں کو کیا تھا. آدم علیہ السلام کو کیا تھا. پہلے والے کون ہیں؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا. خدا نے بنایا یا ووٹوں سے بنے؟ ہارون علیہ السلام کے لیے خود موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی. سمجھ آتی ہے نا کیوں رسول اللہ فرما رہے ہیں یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. حدیث متواتر ہے، اب مجھ سے ایسے ہی ہیں جیسے ہارون موسیٰ سے ہے. الا ان لا نبی بعدی، فرق صرف یہ ہے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں. آقا دو جہان خود خلافت و امامت کو نبوت سے الگ بیان کر رہے ہیں. امیر المومنین کی خلافت و امامت کا تذکرہ اس حدیث میں. نبوت کو مستثنیٰ کر رہے ہیں، الگ رکھ رہے ہیں. آگے بڑھیں تھوڑا سا. اب آپ کا یہ سوال کرنا کہ کیا کوئی آیت موجود ہے ائمہ کی امامت پہ؟ تو بھائی قرآن حکیم میں پروردگار نے خلافت کو ہی امامت کہا ہے اور امامت کو ہی ولایت کہا ہے. آپ امامت کے منکر ہیں. کیا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد ولایت بھی ختم ہو چکی ہے؟ اگر ہمت ہے تو پھر تھوڑا سا سٹیپ لیں اور کوئی بات کریں اس پہ، تاکہ ہمیں بھی پتہ تو چلے کہ کچھ کسی جامع ہدف کی طرف آپ بڑھ رہے ہیں اور ایک جامع موضوع کو لے کر آپ چل رہے ہیں. کیا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ آقا دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ولایت ختم ہے؟ کسی میں ہمت ہی نہیں ہے. اگر کوئی کرے گا تو یہ کفر ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ خداوند متعال کی طرف سے قرآن حکیم نے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی ولایت پہ آیات موجود ہیں، اور سب سے مشہور آیت سورہ مبارکہ المائدہ آیت نمبر 55. بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون. اللہ بھی ولی ہے، اس کے نبی بھی ولی ہیں، اور وہ بھی ولی ہیں جو پڑھتے تو نماز ہیں پر حالت رکوع میں دیتے زکوٰۃ. مومنین کرام، کسی میں ہمت ہے تو یہ ہم پیش کر چکے ہیں کہ جو ولایت ہے وہی امامت ہے، جو امامت ہے وہی خلافت ہے. میں نے احادیث ابھی آپ کی خدمت میں پیش کی.
लुग़वी एतबार से विलायत का माना और है, इमामत का माना और है, खिलाफत का माना और है, लेकिन इल्मुल कलाम के अंदर जो तारीफ इमामत की है वही खिलाफत की है, जो खिलाफत की है वही विलायत की है। मतलब चूंकि मौजू एक है, एक यानी एक हस्ती को कभी वली कहा जाता है, कभी इमाम कहा जाता है, कभी खलीफा कहा जाता है। तो इमामत और विलायत और खिलाफत एक चीज़ है, जैसा कि आइमा की हदीस अभी मैंने पेश की है। और हदीस गदीर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीर अल-मोमिनीन को मन कुन्तु मौला फहाज़ा अली मौला कहकर औला बित्तसर्रुफ अपनी तरह साबित करके अमीर अल-मोमिनीन की इमामत ही तो साबित कर रहे हैं। इंशाअल्लाह मैं अर्ज करूंगा इसकी दलालत पे जब हम बात करेंगे तो फिर पूरी तफसील आपकी खिदमत में पेश करेंगे, लेकिन अभी चंद एक हदीस में आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा कि ये जो आयत है, इन्नमा आयत विलायत इसको कहते हैं, सूरह मुबारक अल-माइदा आयत नंबर 55। इस आयत मजीदा में एक दो हदीस नहीं, तवातुर के दर्जे तक पहुंची हुई अहादीस कि ये आयत मौला मुत्तकियान अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में उतरी है, और बाकी आइमा भी इसी के मिसदाक हैं। यानी एक शर्त रखी खुदा ने कि जो इस हालत में रकू में ज़कात अदा करेगा वो तो हर मासूम ने ये दी है। ये भी रवायात है बाकायदा, इंशाअल्लाह मैं पेश करूँगा आपकी खिदमत में। अभी इतना सुन लें। अहले सुन्नत की हमारे अहले सुन्नत बुजुर्गान के बहुत बड़ा नाम है अल-हाफिज़ुल कबीर उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अहमद अल-मारूफ बिल हाकिम अल-हसकानी अल-हज़्ज़ा अल-हनफ़ी अन-नीसाबुरी मिन अअलामिल क़र्न ख़ामिस के 5वीं सदी हिजरी के आलाम में से हैं। फ़िक़्ह हनफ़ी को फॉलो करते हैं, हाफिज़ और मुहद्दिस कबीर इमाम हसकानी जो कि हदीस में इमाम का दर्जा रखते हैं। उनकी ये किताब है शवाहिदुत तंज़ील, इसकी जिल्द नंबर 1 है। इस शवाहिदुत तंज़ील में जिल्द नंबर 1 में सफ़ा नंबर 239 से लेकर ये आप ज़रा सफ़ा नंबर 249 से लेकर सफ़ा नंबर 290 तक रवायात मौजूद हैं। हदीस नंबर 219 से लेकर हदीस नंबर 243 तक, यानी 24 अहादीस इस तरह इस एक किताब के अंदर मौजूद हैं कि जिसमें ये रवायात अहादीस बता रही हैं कि आयत मौला मुत्तकियान अमीर अल-मोमिनीन की शान में उतरी है। कब उतरी है कि जब एक शख्स आता है और आके सवाल करता है मस्जिद में कि है कोई कि जो मेरी मदद करे, तो वहाँ पे किसी और बंदे नहीं, मौला अमीर अलैहिस्सलाम उस वक्त हालत रुकू में थे, तो मौला अमीर अलैहिस्सलाम ने ऐसे हाथ बुलंद किया और उंगली का इशारा किया, तो उसने आकर मौला की उंगली से वो अंगूठी उतारी। तो इससे में आकर दो जहान ने उससे पूछा कि तुझे किसी ने कुछ अता किया? तो उसने कहा कि हाँ। कहा किसने दी है? उसने मौला अमीर अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया। तो इतने में ही ये कसरत के साथ, मतलब ये रवायात मौजूद हैं जिसमें रावी हैं हज़रत अबू ज़र गफ़ारी, हज़रत अम्मार यासिर, इसी तरह शवाहिदुत तंज़ील के अंदर हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी, ख़ुद मौला मुत्तकियान अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हदीस नंबर 236 मौला अमीर अलैहिस्सलाम से मनकूल है।
حضرت مقداد ابن الاسود حدیث نمبر 237 ان سے منقول ہے۔ یہ پوری حدیث باقاعدہ موجود ہے، میں صرف آپ کو وقت کی قلت کی خاطر، اختصار کی خاطر میں پوری حدیث پڑھ نہیں رہا۔ حضرت ابو ذر غفاری ہیں، خود حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان سے 5 احادیث ان سے حضرت عبداللہ بن عباس سے منقول ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ سے یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت اتری جب مولا امیر علیہ السلام نے رکوع کی حالت میں انہیں انگوٹھی عطا کی۔ انس بن مالک، ان سے حدیث نمبر 225، حدیث نمبر 226 شواہد التنزیل جلد نمبر 1 صفحہ 253 کے اندر 2 حدیث حضرت انس بن مالک سے منقول ہیں۔ یہاں پہ تبرکن میں صرف آپ کی خدمت میں ایک آدھی حدیث پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ پوری سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، یہ نہیں ہے کہ بے سند ہے، پوری سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ ان ابی صالح ان ابن عباس۔ میں نے پوری سند نہیں پڑھی اختصار کی خاطر، سند یہاں پر پوری موجود ہے، تو جو اگر دیکھنا چاہے تو یہ شواہد التنزیل جلد نمبر 1 سورہ مائدہ آیت نمبر 55 ہے، اس کی تفسیر میں جو آیات آئی ہیں وہ دیکھ سکتا ہے، اس کا اردو میں بھی ترجمہ موجود ہے، البتہ میرے پاس عربی ہے۔ عن ابن عباس فی قولہ انما ولیکم اللہ ورسولہ الآیہ، یہ آیت آگے مکمل جاری ہے۔ قال ان ورہتا من مسلم اہل الکتاب منہم عبداللہ بن سلام واسد واسید وثالبہ لما امرهم اللہ ان یکتوا مودۃ الیہود والنصارى ففعلوا قالت قریظہ والنذیر فما بالنا نودع اہل الدین محمد وقد تبرعوا منا ومن دیننا ومودتنا فواللہ نحلف به لا يكلم رجل منا رجلا منهم داخل في دين محمد فأقبل عبد الله بن السلام وصحابه فشكوا ذلك إلى رسول الله وقالوا قد شك علينا ولا نستطيع أن نجالس أصحابك لبعد المنازل فبينما هم يشكون إلى رسول الله أمرهم إذ نزل إنما وليكم الله ورسوله۔ آگے قال فأذن بلال الصلاة فخرج رسول الله والناس في المسجد يصلون من بين قائم في الصلاة وراكع وساجد، کہ حضرت بلال نے نماز کے لیے آذان دی، اتنے میں رسول اللہ اپنے گھر سے مسجد میں داخل ہوئے، گھر سے نکل کر مسجد میں آئے۔ یصلون، جو دیکھتے کیا ہیں کہ لوگ مسجد میں نماز کوئی حالت رکوع میں ہیں، کوئی حالت سجود میں ہیں، کوئی حالت قیام میں ہے۔ فَإِذَا هُوَ بِمِسْكِينٍ يَطُوفُ وَيَسْأَلُ، کہ اس میں ایک مسکین ہے کہ جو مسجد کے کبھی کسی کونے میں جاتا ہے، کبھی کسی کونے میں، اور سوال کرتا ہے۔ فَدَعَاهُ رسول اللہ، تو اتنے میں رسول اللہ نے اس کو بلایا۔ فقال هل آتاك أحد شيئا، کیا تجھے کسی نے کچھ عطا کی ہے؟ قال نعم، اس نے کہا کہ ہاں۔ قال ماذا، قال خاتم، کیا چیز دی؟ قال خاتم فضہ، ایک چاندی کی انگوٹھی ہے، یہ مجھے دی۔ قال من اعطاکہ، تجھے کس نے یہ عطا کی ہے؟ قال ذاک القائم، وہ جو اس وقت حالت قیام۔ فنظر رسول اللہ فاذا هو علی بن ابی طالب قال علی ای حال اعطاکہ، تو وہ اس وقت امیر المومنین کے متعلق جب سوال کر رہے تھے اور وہ بتا رہا تھا اس مولا امیر علیہ السلام اگلی رکعت کے قیام میں تھے، تو اس نے کہا کہ یہ جو ابھی قیام کر رہے ہیں نا، انہوں نے مجھے دی ہے انگوٹھی۔ تو رسول اللہ نے فرمایا علی ای حال اعطاکہ، کس حالت میں انہوں نے تجھے عطا کی یہ؟ قال اعطانیہ وہو راکع، مجھے اس حال میں عطا کی، کہ اس حال میں کہ وہ حالت رکوع میں تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ آقا دو جہان نے یہ آیت پڑھی، تمہارا اللہ ولی ہے، اس کے نبی ولی ہیں، اور وہ ولی ہیں جو نماز ایمان صاحبان ایمان ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔
مومنین کرام، یہاں پہ کثرت کے ساتھ 5 حدیث حضرت عبداللہ بن عباس سے منقول ہیں، مختلف اسناد کے ساتھ ہیں، تو سند بدل جاتی ہے، اس لیے 5 کا عدد آ رہا ہے۔ ویسے 24 حدیث صرف شواہد التنزیل کے اندر موجود ہیں، اور شہید ثالث نے احقاق الحق کے اندر صفحہ نمبر 399 صفحہ نمبر 408 کے اندر لکھا کہ اما المنقول فالقرآن والسنت المتواترہ، کہ سنت متواترہ، حدیث متواترہ جو ہے وہ اس پر دلالت کر رہی ہے کہ یہ آیت اتری ہے انما ولیکم اللہ والی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں۔ مومنین کرام، یہاں پہ بات انشاءاللہ یہ ختم نہیں ہوئی بلکہ ابھی شروع ہوئی ہے، تو جلدی سے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ یہ آپ خود بھی تھوڑی سی تحقیق کر سکتے ہیں، شواہد التنزیل، اس کا اردو میں بھی ترجمہ موجود ہے، ذرا اس پہ ذرا نظر کریں اور پھر دیکھیں کہ میں نے عرض کی ہے چند چیزیں میں نے پیش کی ہیں اس گفتگو میں۔ ولایت، امامت اور خلافت لغوی اعتبار سے مختلف معنی رکھتے ہیں، لیکن علم الکلام کے اندر ان تینوں کی تعریف ایک کی جاتی ہے، یعنی پر جب ولایت اب کہیں گے تو وہاں سے امامت مراد ہوگی، اور جب امامت کہیں گے تو وہاں پہ خلافت مراد ہوگی۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی عرض کی کہ امامت اور نبوت ایک عنوان نہیں ہے، نبوت اور ہے، امامت اور ہے، ورنہ ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کی مولوی صاحب کوشش کرتے ہیں امامت کو نبوت کہہ کر، کیونکہ بہت سارے اہل سنت کے علماء نے مثلا شرح المقاصد انہوں نے بھی امامت کا عنوان لکھ کے تو نیچے تعریف جو ہے نا وہ یہ لکھی ہے جو خلافت کی جاتی ہے، کیونکہ اصل ہے یہ خلافت امامت ہے، امامت ولایت ہے۔ تو ائمہ اہل بیت اطہار کی معصومین کی 3 حدیث میں نے اس سلسلہ میں پیش کی کہ امامت ہی خلافت اللہ ہے و خلافت الرسول ہے، اور مقام امیر المومنین ہے، اور میراث حسن و حسین علیہم السلام ہے، چونکہ امیر المومنین کی طرف سے یہ ان کو آئی میراث ہے۔ اور یہیں پہ لمبی حدیث ہے حضرت امام رضا علیہ السلام سے، جہاں پہ معصوم فرماتے ہیں کہ ان الامامت اساس الدین، دین کی اساس ہے، ان الامامت منزلۃ الانبیاء وارث الاوصیاء، یہ انبیاء کی منزلت ہے اور اوصیاء کی ارث اور میراث ہے، ایک چیز نہیں ہے، ورنہ اوصیاء تک امامت نہیں آنا چاہیے، تو ہر وصی نبی نہیں ہے، بہت سارے اوصیاء ایسے ہیں جو صرف وصی انبیاء تو ہیں، وصی نبی تو ہیں لیکن امام نہیں ہے۔ اس طرح رسول اللہ نے بھی امیر المومنین کو خود کئی دفعہ کہ انت ولی و خلیفتی و وصی، آپ میرے وصی ہیں، آپ میرے ولی ہیں، آپ میرے خلیفہ ہیں، امیر المومنین کو خود آقا دو جہان نے فرمایا۔ تو پس وصی ہونا اور چیز ہے اور نبی ہونا اور چیز ہے۔ تو اس سلسلے میں آیت ولایت، تو کوئی بندہ یہ کہہ دے، کہتے ہیں کہ امامت ختم، کہاں ختم ہوئی؟ کوئی ایک آیت تو دکھائیں، انشاءاللہ اس پہ بحث ہوگی، ایک آیت دکھائیں کہ جس پر خدا نے کہا کہ نبوت تو ختم ہو گئی، امامت بھی ختم ہو گئی، ایک آیت دکھائیں۔ نہیں، قیامت تک نہیں انشاءاللہ دکھا سکیں گے۔ لہذا مومنین کرام، آیت ولایت اگر جاری ہے اور موجود ہے، رسول اللہ کے بعد ولایت ہے تو ولایت ہی امامت ہے، امامت ہے تو امامت ہی خلافت ہے، ان میں تفقیق نہ کی جائے، نہ یہ ان میں کوئی کر سکتا ہے۔ خدا بند متعال ہمیں ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔